ڈاکٹر مرلی لال یوٹیوب چینل ہیلتھ از دا رائٹ، صحت حق ہے، صحت حق ہے۔ آج ہم جنسی روابط سے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظہیر جو کہ انفیکشنس ڈیزیز کے ماہر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس FCPS میڈیسن کی ڈگری بھی ہے اور FCPS انفیکشس ڈیزیز کی ڈگری بھی ہے۔ تو ہم اب آج بات کریں گے ان بیماریوں پہ کیسے بچا جائے، نشانیاں کیا ہیں، اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر ظہیر صاحب، تو جنسی تعلقات سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، لوگوں کو ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ کون کون سی بیماریاں ہیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر ان کے جو اسباب ہیں، نشانیاں ہیں، پھر علاج تو ڈاکٹرز کے پاس ہی جا کے کروانا چاہیے، مگر یہ 3 چیزیں اہم ہیں کہ یہ جو جنسی تعلقات کی وجہ سے بیماری ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ لیکن تھینک یو ڈاکٹر مرلی، یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ عام لوگوں میں اس کی آگاہی ایک تو کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بارے میں ہم بات کرنے سے تھوڑا گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور عام طور پر اگر اس طرح کی جنسی تعلق سے رکھنے والی بیماریاں اگر ہو جائیں تو اس کے بعد مریض ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی بیماریوں کو بتانے سے ہچکچاتا ہے، اور یہی وجہ بڑی بنتی ہے جو کہ ان بیماریوں کے پھیلنے کی ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں تک بات رہی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا جنسی تعلق سے پھیلنے والی بیماریوں میں، اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ان کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر پیشاب کی نالی میں بیکٹیریل انفیکشن کر دیتی ہیں، اس کو ہم انگلش میں یوریتھرائٹس کہتے ہیں، جو کہ پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پر جو انفیکشن ہوتا ہے مریض میں علامات کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں پیشاب کی نالی میں تکلیف ہونا، یا پیشاب تکلیف سے آنا، جلن سے آنا، یا پیشاب کے ذریعے پیپ کا آنا، یہ عام علامات ہوتی ہیں، اور یہی علامات ہوتی ہیں جس کے بعد مریض جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ڈاکٹر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان علامات کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ یہ علامات کس وجہ سے شروع ہوئی ہیں، کیونکہ بظاہر مریض کو کوئی ایسا گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی مثانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور عام طور پر اگر مرد حضرات میں پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو جائے تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کو دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ لوگ چھپاتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ روابط کے بارے میں، تو پہلے تو لوگ منع کرتے ہیں، پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی بتائیں، اس لیے کہ ہم ایڈس کا زمانہ بھی ہے، HIV کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، تو پھر وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ پھر بھی نہیں بتاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مریض کا اپنا قصور کسی حد تک نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، یا قدرتی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہر ایک چیز اپنی ڈاکٹر سے ڈسکلوز نہیں کرتے جب تک کہ آپ کا اعتماد ڈاکٹر کے اوپر بہت اچھا نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ڈسکلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کو اس بارے میں۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے کہ آپ ڈاکٹر سے اپنی تمام علامات ہیں یا جو علامات کس وجہ سے ہوئی ہیں اس کو بتانا ضروری ہے، تاکہ ڈاکٹر کا ذہن بھی اس طرف ان بیماریوں کی طرف جائے اور وہ اس کی پراپر تشخیص اور علاج کر سکیں۔